بسم اللہ الرحمن الرحیم. لادینی عناصر کی طرف سے ایک سیکولر طبقہ ہے، ایک جو اپنے آپ کو لیبرس بھی کہتا ہے، کچھ فیشن کے طور پر اور کچھ سوچے سمجھے سازش کے تحت وہ دین میں، دینی باتوں میں ایسے اشکال پیدا کرتے ہیں، ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ عام مسلمانوں میں بھی دین بیزاری ہو اور ان کے ذہن میں بھی سوالات جنم لیں. تو ایک سوال، ان کا عام سوال یہ ہے ایسے طبقے کا کہ اذان صرف عربی زبان میں کیوں دی جاتی پوری دنیا میں؟ نماز عربی زبان میں ہی کیوں پڑھی جاتی پوری دنیا میں؟ اپنی اپنی لوکل زبانوں میں کیوں نہیں اذان دیتے اور کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اب اس کا جب علمی جواب، کوئی علمی دلیل کے ساتھ، قرآن و حدیث کی حوالے کے ساتھ تو میرے پاس نہیں ہے، میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، لیکن اتفاق سے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس واقعے کی وجہ سے یہ جو لوگ بہت بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں لادینی عناصر، اس کا جواب مل گیا. اور آپ بھی جب یہ واقعہ سنیں گے اور اس پہ غور کریں گے تو آپ بھی اس سوال کا جواب آپ کو بھی مل جائے گا اور آپ بھی مطمئن ہوگے. جو لوگ ان کے ذہن میں اگر سوال آتا ہے، یہ اگر پھر بھی آپ نہ سمجھے تو کمنٹس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، تفصیل پوچھ سکتے ہیں. وہ واقعہ یہ تھا کہ 1981 میں 1981 میں کراچی میں عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری دنیا کے، پوپ جن کو بولا جاتا ہے، ان کا دورہ تھا کراچی میں. نیشنل اسٹیڈیم میں بہت بڑا اجتماع ہوا عیسائیوں کا، پاکستان بھر کے عیسائی اس میں ظاہر شریک ہوئے. اور ہم بھی جو ہے نا، ہم نے بھی سوچا 4-5 دوستوں کے جا کے دیکھتے ہیں کیا اس میں باتیں ہوتی ہیں اور کیا اس میں عیسائی مذہب کی بارے میں بھی، اور جو بھی وہاں پہ ان کی جو بھی عبادات ہوں گی، جو بھی ہوگا وہ ہم ایک شوق تھا، ایک چینج کے طور پہ ہم وہاں چلے گئے. وہ مجمع بہت بڑا تھا، بہت شور شرابہ ہو رہا تھا. اسی شور شرابے کے دوران ان کے شاید تقاریر بھی ہو رہی تھیں انگریزی میں، انگلش میں. اور پھر اچانک جو ہے نا، والنٹیئرس جو تھے وہاں پہ موجود تھے، ان میں ہلچل میں ہوئی اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کہ وہاں پہ ان کی عبادت شروع ہو رہی ہے. وہ اس کو نماز ہی بول رہے تھے. وہ جو لوگ جانتے ہیں پاکستان میں، جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی عبادت کو نماز ہی بولتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا نچلے طبقے کے ہیں، ان پڑھ ہیں. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پاکستان میں جو عیسائی لوگ ہیں وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ جو ہے ان کو اپنے مشاغل میں لگے ہوئے تھے، اپنی بات چیت شور شرابے میں تھے. ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی نماز شروع ہو گئی. وہ والنٹیئرس جو ہے ان کو ڈانٹ کے ڈنڈے سمجھو کہ وہ ایک اشارتاً ڈنڈے بھی چلا رہے تھے اور کچھ گالیاں بھی نکال رہے تھے. وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا کہ مثال کے طور پر جیسے بے شرمو، نالائکوں، تمہاری نماز ہو رہی ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے نماز شروع ہو گئی ہے، چپ ہو جاؤ. وہاں مجھے احساس ہوا کہ کیا حکمت ہے ہماری دین کی میں، کہ ہمیں خدا کا شکر ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی حصے میں چلے جائیں، کسی بھی زبان بولنے والے میں چلے جائیں، اذان ہوگی تو سب کو پتہ ہوگا کہ اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا. نماز ہوگی تو نماز کے جتنے راکین ہیں اور جتنے بھی جو بھی اس کے اسٹیپس ہیں، وہ سب پوری عوام کو کسی بھی علاقے سے چلے جائیں تو وہ اس کو اسی طریقے سے ادا کریں گے جو سب ادا کرتے ہیں. اب یہ حکمت رہی ہو یقین ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، میرے ماں باپ ان کے قربان، ان کی حکمت دیکھیں کہ جب فتوحات شروع ہوئی ان کے دور میں بھی، اور مسلمان دوسرے ممالک میں بھی گئے ہوں گے، تو ان کو یہی ہدایت ہوئی ہوگی کہ آپ کو اذان عربی زبان میں ہی دینی ہے اور نماز بھی عربی زبان میں پڑھنی ہے. اب یہ دیکھیں 1400 سال پہلے ان کی حکمت اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ، اور اس کا جو فائدہ ہے، جو اس کی حکمت کا جو ایک نظارہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک پوری مسلمانوں میں ایک یکجہتی ہے اس معاملے میں کہ اذان اور نماز کا ان کو شعور ہے، اور جہاں بھی ہو ان کو
پتہ ہوتا ہے کہ یہ اذان ہے اور یہ اب نماز ہونے والی ہے. تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ یہ جو ہمارا دین میں جو اتنی حکمت رکھی گئی ہے اور اب تک جو وہ چلی آ رہی ہے وہ روایت، تو امید ہے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. ان سوالوں کا جواب بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ عربی زبان میں اس اذان کو اور نماز کا رکھنے کی کیا حکمت ہے. شکریہ.